ایک اور جو ہے وہ علامہ کا کلپ ہمیں موصول ہوا، وہ کیا ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جو وسائل الشیعہ شیخ خرِ عاملی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، ان کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اذان میں اور اقامت میں جو ہے وہ لکھا ہے، اور یہ بڑے کیا ہے مولائی کیا ہے مجتہد تھے. یعنی ہمارے ہاں ولایت کا معیار دیکھیں پاکستان میں کیا بن گیا ہے کہ پڑھو گے نماز کے اندر تو تم مولائی ہو، وگرنہ تم ولایت کی کیا قائل نہیں ہو. صاحب وسائل الشیعہ السلام محمد بن حسن جناب حر جی عاملی نے خوب مولا سنتے علی ہیں. دی اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی لکھی. جدو زیارات تے جاندے تے سہنے حر عاملی ہوتے. میں سالم دین دی قبر بھی چوم کے آیا، ولایت دا مبلغ آئی. توجہ ہے. دیکھیں آپ مومنین کرام، اب غور کیجئے گا خطیب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے ان کی قبر کو چوم کے آیا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ ولایت کی گواہی اذان میں لکھی ہے، اور یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. ابھی ہم آپ کو کتاب کھول کے دکھائیں گے کہ اذان میں انہوں نے کیا لکھا ہے، گواہی لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. دوبارہ سنیے. ایک مہربان کہنے لگا حیدری صاحب حوالہ بڑا پیٹنٹ ہے، مضبوط حوالہ ہے صاحب وسائل الشیعہ محمد بن حسن حر عاملی نے مولا علی دی اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی لکھی. جدو زیارات تے جاندے تے سہنے حر عاملی ہوتے. میں عالم دین دی قبر بھی چوم کے آیا، دا مبلغ آئی. توجہ ہے. ٹھیک ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں جی کتاب کی طرف. علی نقوی صاحب کتاب جو ہے وہ وسائل الشیعہ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. شیخ خرِ عاملی علیہ رحمہ نے احادیث کلام اہل بیت کو جمع کیا کتاب میں، اور دیکھتے ہیں کہ خطیب صاحب آیا سچ کہہ رہے ہیں یا سچ نہیں کہہ رہے، اور کچھ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابواب الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے جو ابواب ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں وہ نکالوں کہ اذان کی جو کیفیت کا انہوں نے جو ہے وہ باب باندھا ہے کہ اذان کہنی کیسے ہے. اذان کا طریقہ جو لکھا ہے انہوں نے کلام اہل بیت کے تحت، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں. کیفیت الاذان، یہ 19 نمبر کا ہے باب آ گیا. اچھا، یہ 19 نمبر جو باب ہے اذان میں، یہ اس بات کے اوپر باندھا گیا کہ جی اذان کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہوگی، اقامت کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی فصول کتنی ہیں، ان کے جملے کون سے اور ان کے احکام کون سے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اذان کے بارے میں لکھنا شروع کی روایات کو. ٹھیک ہے جی. پہلے میں 35 حرفاً 35 حرف لکھے، ایک ایک شمار کیا. 18 حرف اذان کے ہو گئے، 17 کیا ہے اقامت کے ہو گئے. آگے دیکھیں جو تفصیل سے امام نے جو ہے وہ اذان سکھائی ہے. اب یہ چلتے جائیں اس میں روایات کتنی ہیں اس باب میں، وہ آپ گنتے جائیے گا. یہ پہلی روایت ہوگی، دوسری روایت ہوگی، ٹھیک ہے جی، تیسری روایت ہوگی، ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیں پہ دیکھیے گا آپ کو نظر آ جائے علی اللہ تو بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک اور عبداللہ بن سنان کو اذان جو سکھائی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آنا چاہیے تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا آنا چاہیے تھا، اشہد ان علی امیر المؤمنین وقاتل المشرکین. جو باقی چیزیں ہیں یہاں پہ وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، 4 ہو گئیں. آگے جی 5ویں روایت میں آپ چلیں، یہاں پہ دیکھیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد سیدھا کیا آ گیا جی، حی علی الصلاۃ آ گیا. جی. یہاں پر بھی نہیں ہے. اور آگے آپ چلے جائیں جی، اگلی روایت میں بھی نہیں ہے. 8 نمبر روایت میں آ گئی. ٹھیک ہے، اس میں آپ آ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں جی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کیا آ گیا جی، حی علی الصلاۃ آ گیا. یہاں پر بھی کیا آپ کو نظر نہیں آیا. یہ کہیں ٹھیک ہے جی، وسائل الشیعہ تاج الدین حیدری کی خود کی تو نہیں لکھی ہوئی تھی آگا؟ نہیں معلوم. اچھا آگے آ جائیں جی. یہاں پر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کیا حی علی الصلاۃ آ گیا. جی. وہ جس طریقے سے سید کوئی رحمہ کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، سید سیستانی کو صحیح نہیں سمجھا، تو احادیث کو کیسے صحیح سمجھیں گے. ٹھیک ہے، مزید کیا آگے آپ چلتے جائیں. اور یہاں پہ آ گیا، یہاں پر بھی اشہد ان علی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلال کی جو ہے وہ اذان ہو گئی. یہ ساری ہو گئے 12 14 تکبیر تحلیل. یعنی یہ آپ چلتے جائیں، یہاں پہ دیکھتے جائیں کہ کہاں پہ لکھا اور کہاں پہ نہیں لکھا. 18 19 یہ پورا باب کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کتنی روایات ہیں اس کے اندر. یہاں پہ وہ مفوضہ والی بات لکھتی کہ وہ جی مفوضہ کے اوپر اللہ لعنت کرے، انہوں نے جو ہے وہ اخبار بنائی تھیں اور انہوں نے کیا اذان کے اندر اضافہ کیا. یعنی یہ بات ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے کہ یہ مفوضہ والی بات جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہو، اور وہ لا تقربوا الصلاۃ کی طرح نا شروع کا حصہ انہوں نے کاٹ دیا اور ان کا یہ دیکھو جی اشہد ان علی ولی اللہ مرتين 2 دفعہ لکھا ہوا نا،
پچھلا جملہ کاٹ دیا ہوتے. جی وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ مفوضہ کا کیا ہے اضافہ کیا ہوا ہے, اذان کے اندر کچھ بھی کیا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آگے ساری چیز وہ شیخ سودی, یہ کیا باب ختم ہو گیا, 19 نمبر باب ٹھیک ہے. ختم ہو گیا. آگے کیا ہے وہ اقامت کا کیا شروع ہو گیا باب, اس کو بھی آپ چیک کر لیں. تو شاید یہ ہو, یعنی خطیبوں کے کام یہی ہوتے ہیں نا مناظروں کے, ایک جملہ چھوڑ دیتے ہیں, آدھا جملہ کیا بیان کرتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہو یہیں پہ سکتی ہے. آگا, یہیں پہ جو ہم تقلید پہ پروگرام کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں جاہل کہتے ہو, عوام جو ہے وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتی, یہیں پہ ان کو بھی ایک جواب ملتا ہے. آپ دیکھیں ہم نے تقریباً کتنی زیادہ 20 سے زیادہ روایتیں کھول کے سامنے رکھی ہیں, جن میں سے ایک روایت کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کے خطیب صاحب نے کیا کیا ہے کہ عام عوام کو بہت اچھے طریقے سے بتا دیا, اور لوگ پھر علی ولی اللہ کے قائل بھی ہو گئے. اب پھر ہم اگر انہیں کہتے ہیں کہ عام عوام حدیث نہیں سمجھ سکتی, تو وہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے ہمیں مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم حدیث نہیں سمجھ جی میں جی آتی, بالکل. ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں یہ وہ. خدا ٹھیک ہو ہدایت دے. گیا. اچھا یہی جو ہے نا, ہم ان کا تشہد میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تشہد میں جو ہے وہ انہوں نے کیا لکھا. یہی وسائل الشیعہ کتاب تھی, اس کی فہرست کے درے لے ہیں یہاں پہ. التشہد میں ہم چلے جاتے ہیں. ہاں, التشہد, اصل مسئلہ ہے ہی ابواب تشدد ابواب کھولیں سے. التشہد. ہاں, ابواب التشہد میں کیفیت تشہد, کیفیت جی تشہد کے یہ ابواب کیا آگے انہوں نے تشہد میں کیا لکھا. یعنی جن کی یہ قبر چوم کے آئے ہیں, ان کی جو ہے وہ پہلی حدیث ہی تشہد میں کیا ہے کہ وہ 2 گواہیاں لکھی ہیں اس میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وجل فرجہم. ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں جی کہ یہ جی 2 گواہیاں انہوں نے لکھی ہیں. آگے چلیں یہاں پہ. ہاں, اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اشہد ان علی ولی اللہ یا اشہد ان علی نعم المولا, یہاں پر بھی نہیں کہیں لکھا. بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری روایت میں بھی نہیں لکھا. آگے چلیں جی, وہ تحیات وغیرہ ساری ہیں, اس میں بھی آپ کو درود وغیرہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, درود میں بھی وہ یعنی تو وہ کلی طور چیزیں پہ ملیں گی محمد و نا آل آقا محمد جو ہوگا. معین نہیں ہے, وہ تو وہ چیزیں ملیں گی نا جو معین نہیں ہے تشہد میں, مثلا دعائیں جس نہیں کے اوپر اس آپ میں نے بھی پوری نہیں ہے. تحریر ہاں, لکھی تھی. یہ ہاں, تشہد میں آپ چلے اس جائیں میں آگے, کچھ یعنی نہیں. پوری انہوں نے اس طریقے سے تشہد لکھی. علی اللہ آپ کو کہیں پر کیا نہیں ملے گا تشہد میں. یہاں پہ باقاعدہ, یعنی آپ بات کر رہے ہیں وسائل الشیعہ والے کی, وہ تو پورا باب باندھ رہا ہے کہ 2 گواہیاں جو ہے وہ تشہد میں کیا ہوتی ہیں, واجب ہوتی ہیں. اور خطیب صاحب ثابت کیا کر رہے ہیں, 3 گواہیاں کیا ہے نماز میں واجب ثابت کر رہے ہیں, اور جو تیسری گواہی کو نکالے اسے اس کی نماز کو حرام کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جو مولوی نکالے. ہم خطیب صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جن کی اب قبر چوم کے آئے ہیں نا, انہوں نے اپنی کتاب میں کیا تیسری گواہی کو نکال دی. تو آپ قبر چوم کے آئے تھے, ابھی جو ہے وہ اتنی جرت پیدا کرو کہ اس مولوی کے اوپر کیا لعنت بھیجو. استغفر اللہ ربی واتوب بولے. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پہ یعنی خود زرارہ نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی تشہد میں کتنی گواہیاں کافی ہیں. ٹھیک ہے, ما یجزی من القول فی التشہد فی رکعتین اولتین. قال, تو امام نے کیا فرمایا کہ ان تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ قلت فما یجزی من التشہد فقال الشہادتان. یعنی یہ امام کے جملے ہیں, الشہادتان. راوی پوچھ رہا ہے کہ کتنی گواہیاں کافی ہیں, تو امام کہہ رہے ہیں کہ 2 گواہیاں, جی 2 گواہیاں کافی ہیں. ادھر اظہر دین خطیب صاحب ہوں, وہ کیا کہیں گے, نہیں جی نہیں 2 کافی نہیں ہوتی, 2 کے بغیر تو نماز ہی آپ کی حرام ہو جاتی ہے, منکر ولایت بن جاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں 2 کافی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے. 2 کافی. اگر کل اچھا اپنا پرسوں جو پروگرام تھا تقریب کا, اس میں ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا, ایک بندے نے یہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ کم سے کم 2 روایتیں کافی ہیں, 2 شہادتیں کافی ہیں. تو بولا زیادہ سے زیادہ آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں. تو ذرا اس کا بھی اچھا, ایک اگر نہیں ٹائم ہو تو دیجیے گا ذرا. جی جی, عقل کم سے کم کافی ہیں. آگے کون سی گواہیاں ہیں, وہ آگے ہیں ذکر کی ہیں. قیامت کی گواہی ہے, پل صراط کی گواہی ہے, وہ گواہیاں بھی ذکر کی ہیں نا, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام نے دیگر مستحب گواہیوں کو بھی رکھا ہے, لیکن اس میں علی ولی اللہ کی گواہی نہیں رکھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تو ٹھیک. امام نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ اگلی ایک روایت ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ گواہی پڑھ لو نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم تنصرف, پھر کیا ہے ختم کر دو, تنصرف انصرف ختم. ٹھیک ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ 2 گواہیاں پڑھ کے تم اپنی نماز ختم کر دو, کافی ہے بس یہ. اور یہ بندہ کیا ہے کہ نہیں جی 2 کے بعد 3 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی تک یہ نہیں آیا کہ انہوں نے کہاں سے کہا, کہاں لکھا ہے انہوں نے, وہ بھی ذرا آ جائے سامنے. بالکل ایسے کھول ہی تو ہے. رہے ہیں, باپ آتا ہی ہوگا ہاں, بس. یہ لیکن دو ابواب جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہے آپ کی خدمت میں ہم نے رکھ دیے. ہاں, تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے خطیب ہیں, اللہ ان کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے, انہوں نے سید خلیل آمین. الرحمٰن سید سیستانی کے مطابق غلط بیانی کی, اسی طریقے سے انہوں نے شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کے مطابق بھی کیا ہے غلط بیانی سے کام لیا.
اور عوام کو جو ہے وہ ممبر کے اوپر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارے محدثین بھی یہ باتیں کیا لکھتے آ رہے ہیں، ہمارے فقہا بھی لکھتے آ رہے ہیں، اور خام کا یہ لوگ منکر ولایت بن چکے ہیں اور یہ کر چکے ہیں۔